السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، روزہ اور تراویح یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور ہماری تربیت کا نظام بھی ہے. اللہ پاک کے بہت سے احکام میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے، اللہ کی عظمت ظاہر کرنے اور بندے کو اپنے عاجزی ظاہر کرنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے سکھایا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. روزے کے بیان کے بعد، روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا، اس پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. انسانیت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کو تھینک یو کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. انسانیت کو کیا معلوم ہے؟ اب رمضان کا مہینہ ہے، سوتے پڑے ہوئے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے خوش کرنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے. تو ہمیں نماز کی جو تعلیم دی گئی، روزے کی جو تعلیم دی گئی، زکوٰۃ کی جو تعلیم دی گئی، حج کی جو تعلیم دی گئی، وہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. ورنہ انسان کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، کیسے عبادت اللہ کی جاتی ہے. پہلے لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں، دوسرے پہچانتے ہیں تو اللہ پاک کو خوش کرنے کا، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جہالت سے اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے طریقے، اس سے اللہ خوش تھوڑی ہو جائیں گے. بڑے راہب گزرے ہیں دنیا میں، بڑے نن گزرے ہیں دنیا میں، بڑے سنیاسی گزرے ہیں، جوگی گزرے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں. پہاڑوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، برسوں نہاتے نہیں ہیں، کھانے پینے کی لذتوں سے اپنے کو محروم رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا. شاید لوگ پانی میں کھڑے رہ کے، درختوں کو الٹا لٹک کے، بیوی بچوں سے الگ رہ کے یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. ان سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ پاک کے تو خوش ہونے کا ضابطہ ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے خوش ہونے کا راستہ کسی کو بتایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ماننا ہے. اس لیے روزے کے حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہدایت دیے جانے پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے روزہ رکھنا بتایا ہم کو، تراویح پڑھنا بتایا ہم کو، ورنہ ہم کو کیوں پتا تھا کہ اللہ ایسے بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کو عبادت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس لیے جو عبادتیں ہیں اللہ پاک کی، ان کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. وقت پر ادا ہو، صحیح ادا ہو، کامل طریقے پر ادا ہو، اور دل کے شکر کے جذبات کے ساتھ ادا ہوں. اور جس عبادت میں جتنی زیادہ غیر اختیاری محنت پیش آ جاتی ہے، مجاہدہ پیش آ جاتا ہے، وہ عبادت اتنی زیادہ قیمت والی بن جاتی ہے، اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. الاجر بقدر المشقہ، ثواب جو ہے وہ مشقت کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، وفات کا وقت قریب ہوا تو فرمانے لگے یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا میں اور جینے کی خواہش تھی. وفات کے وقت کہنے لگے تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا میں اور جینے کی خواہش تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغات لگاؤں، بزنس کروں، کاروبار کروں، پیسہ جماؤں، بلکہ اس لیے کہ میں گرمی کی دھوپ میں روزہ رکھ کر تیرے لیے پیاس کو برداشت کروں، لمبے لمبے روزوں کی سختی کو برداشت کروں، علماء کرام کی علم کے حلقوں میں، مجلسوں میں شرکت کر کے علم کا نور حاصل کروں، کیونکہ علم سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے. جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا قرب ملتا ہے. اس لیے میں جینا تو چاہتا تھا، مگر اس لیے تھی جینے کی خواہش، بس اور کچھ نہیں.
ان کو پتا تھا کہ اگر روزہ لمبا ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، نماز لمبی ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہو جاتا ہے، طبیعت کی ناموافقت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑ جائے تو اس کا ثواب کیا ہے. جتنے اعمال ہیں اس میں اگر مجاہدہ پیش آ جائے بالخصوص غیر اختیاری، اس کا بڑا ثواب ہے. اس لیے یہ اللہ کے احکام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا نظام بھی ہے. اس میں سے اصول تربیت نکلتے ہیں. نہ صرف تربیت ہے بلکہ تربیت کے گر اور تربیت کے قاعدے مستنبط ہوتے ہیں. کھانے پر آدمی کے کنٹرول جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، کھانا کھائے نہیں، دوسری یہ کہ کھانا اس وقت میں نہ کھائے جس وقت میں کھانے کی عادت ہے. کھانا کھائے نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا، وقت بدلے گا طبیعت پہ گرانی ہوگی. جتنی انرجی ملنا ہے، پروٹین ملنا ہے اور جناب والا اس کے جو اس کے اندر ہوتے ہیں قوتیں ہوا کرتی ہیں، وٹامن ملنے ہیں اس کے، وہ تو مل جائیں برابر، لیکن ٹائم چینج ہو جائے. بڑا مجاہدہ ہے. کھانے پر کنٹرول کا ایک طریقہ یہ ہے، روزے میں یہی سکھایا گیا ہے. بلکہ کھانا زیادہ کھانے کو کہا گیا، تھوڑا سا مطلب وہی معنی کہا گیا کہ جب حدیث میں ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ آٹومیٹکلی یہ بات کہ مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ مومن کا رزق تھوڑا بڑھ ہی جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کھانا کم نہیں کیا بلکہ تھوڑا اضافہ ہی کر دیا، انواع بھی بدل دیے تھوڑے سے. سب لوگوں کو ترغیب دلا دیا کہ تو بھی روزے دار کو کھلا، تو بھی کھلا، تو بھی کھلا، تو ساری ہر قسم کی افطاری جو ہے جمع ہو گئی چلو مسجد میں. اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم بدل دیا، اچھا خاصا ٹائم بدل دیا. تو کھانے پر کنٹرول، کھانا کھانے کو منع نہیں کیا جاتا، اس پہ ایک خاص قسم کا کنٹرول آدمی کو چاہیے. اس میں نیت کی درستگی چاہیے. اگر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت پر تقویت کے لیے آدمی کھائے وہ خالص عبادت ہو جاتی ہے. غیر رمضان میں کھائے تو بھی یہی بات ہے، رمضان میں کھائے تو بھی یہی بات ہے. مگر چونکہ رمضان میں روزہ رکھنا سامنے ہوتا ہے اس لیے آدمی سحری میں نیت کاہے کی کرتا ہے، روزے کی ہی کرتا ہے. ارے بھائی سحری کھا لو یار بہت لمبا روزہ ہے، ارے بھائی کچھ کھا لو لمبا روزہ ہے. تو کھانے سے پہلے نیت عبادت کی ہے، خالص عبادت ہے. کھانا بھی عبادت ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. حضور نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی بھی ترغیب دی ہے. دیکھو سحری کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ یاد ہی نہیں رکھتے ہم لوگ، یہ حلال کیا ہے وہ حرام کیا ہے، یہ حلال وہ حرام کیا، یہ حلال حرام اس میں سحری کھاؤ بول کے بھی تو بول رہے ہیں تم کو، کب منع کیا ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. دسیوں قسم کی برکتیں محدثین لکھتے ہیں کہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ جو حضور نے فرمایا اس کے کیا مطلب ہے؟ خود کھانے میں برکت ہے، چونکہ سحری کھانے کے لیے اٹھے گا آدمی تو برکت کا وقت ہے اس لیے برکت مل جائے گی، چونکہ آخری شب برکت کا وقت ہے. اٹھے گا تو استغفار کرے گا تو آخر شب میں استغفار کرنے کو شامل ہو جائے گا. جو اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ تو پڑھے گا، اللہ کا نام اپنی زبان سے بالکل ہی نہیں پڑھے گا، گونگا تھوڑے ہی ہے. تو استغفار بھی پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے کہ تہجد بھی پڑھ لے گا، ضرور پڑھ لے گا. جتنا کھانے میں وقت نہیں جا رہا اس سے بھی کم تہجد میں جاتا ہے. تو تھوڑا سا اگر 2-4 رکعت پڑھ لی تو کیا برا کر رہا ہے. دوسرے سحری کے وقت میں جو عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، شرکت ہو جاتی ہے. بڑی برکتیں ہیں اس میں. سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. تو چونکہ انٹینشن جو ہے، نیت جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ہے کھانے سے، تو اس میں بات مل گئی کہ بھائی غیر رمضان میں بھی کھائے، رمضان میں کھائے، جب بھی کھائے عبادت کی نیت سے کھائے. انرجی تو آئے گی. انرجی کی نیت سے کھانے میں عبادت نہیں بنے گی، عبادت کی نیت سے کھانے میں عبادت بھی بنے گی، انرجی بھی ملے گی. دنیا اور دین کی خصوصیتوں میں ایک بات یہ ہے، دنیا کی نیت سے کوئی کام کیا جاتا ہے آخرت کو وہ شامل نہیں ہوتا. اور آخرت کی نیت سے کوئی کام کیا جائے گا تو دنیا کو وہ شامل ہوگا آٹومیٹکلی. دنیا شیڈ ہے، سایہ ہے، آخرت اصل ہے. جب اصل کو پکڑا جاتا ہے تو سایہ بھاگا ہوا آتا ہے، لیکن جب سایہ کو پکڑا جائے گا تو نہ سایہ ہاتھ کو آئے گا نہ اصل ہاتھ کو آئے گا. اسی لیے ہماری دنیا کے کاموں میں بھی ہمیں دین سکھایا گیا کہ دنیا کے کام بھی دین کی نیت سے ہی کرو اور اس پر ثواب بھی ملے گا. اب جاگنا ہے، سونے پر کنٹرول ہونا ہے،
سونے پر کنٹرول کے لیے تراویح لگا دی بس، اور جتنی رکعتیں دن بھر میں تمہاری جتنی نماز بنتی ہے اتنی ایک جگہ کر کے پڑھو. پھر اب غیر رمضان میں تمہارے دن بھر میں جو فرض نماز بنتی ہے یعنی 20 رکعتیں وہ سب ملا کے ایک جگہ کرو. رمضان میں ایسا ڈبل کر دیا کام، کیونکہ پوری فرض رکعتیں وطر کو اگر ملا لیتے ہیں واجب الوطر کو تو 20 بنتے ہیں. سونے پر کنٹرول کا طریقہ یہ بتا دیا. لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی کنٹرول ہونا آدمی کو، یہ اصول تربیت ہے انسان کے. اس کے لیے اعتکاف رکھ دیا کہ رمضان میں اعتکاف کرو، ملنا ملانا کم کرو، اللہ میاں کے گھر پہ آ کے پڑھ جاؤ، اللہ کے دربار میں پڑھ جاؤ. کریم کے در پہ جب پڑھ جاتے ہیں تو دنیا کے کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نواز دیا کرتے ہیں، تو یہ تو کریموں کا کریم ہے، یہ چھوڑے گا تھوڑی. ایک دن کا اعتکاف 3 خندق حائل کر دیتا ہے آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اور ہر خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوتا ہے. جہنم اور آدمی اتنی دور ہوتے ہیں کہ درمیان میں خندق آ جاتی ہے. دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں محلات جو ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے برج جو ہوا قلعے جو ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے خندق بنا دی جاتی تھی. غزوہ خندق بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں خندق کا استعمال کیا گیا، یعنی وہ راستہ بنا دینا کہ دشمن آ نہ سکے. تو آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں خندق ہے، اور وہ بھی 3 خندق اعتکاف میں ہے. تو ملنے جلنے پر کنٹرول، بات چیت پر کنٹرول. اصل ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے کیا جانے والا جو کام ہے وہ بہت معمولی لگتا ہے. تھکتا نہیں آدمی، بور نہیں ہوتا، بولے چلے جا رہا، لیکن ایک ایک جملے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، ایک ایک جملے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھی سائڈ میں ہے تو جنت لے لیتا ہے، بری سائڈ میں ہے تو جہنم لے لیتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو اگر جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا موقع نہ ہو، اس کی زبان اس معاملے میں قابو میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے اور پیاسا رہے. یعنی صرف بھوک اور پیاس اس کے حصے میں آتی ہے جس آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی. اور آج کے مسلمان کی عادت زبان کے معاملے میں سب سے زیادہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے خلاف ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے، فرمایا کہ مسلمان کے خلاف بولنے اور مسلمان کے خلاف کرنے معاملات، یہ دونوں اتنے زیادہ امت مسلمہ کے بڑھ گئے ہیں کہ اجتماعی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. امت مسلمہ آپس میں مار توڑ، کشت و خون، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو عزت وہ کرنا، یہ جو ہے نا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پہلے بولنے سے شروع ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بولتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پکتی ہے کھچڑی پورے عالم میں، پھر ایک دوسرے کا خون بہتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، مرنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان. حضور نے فرمایا کہ کون کہاں جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار. چاہے جاب پہ مارو چاہے بغیر جاب کے مارو. ارے ہم تو نوکری کر رہے تھے، تو نوکری کرے تو کیا، جہنم میں بھی جاؤ نوکری میں. مگر یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ ذہن جو بنتا ہے مسلمان کا مسلمان کے خلاف، وہ بولنے سے بنتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کو جھوٹ بولنے کا چھوڑنا نہیں ہے اور غیبت کو چھوڑنا نہیں ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو کھانا آدمی بھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے، پیاسا ہے اور کوئی عمل نہیں بنا آدمی کا. تو یہ کیا عمل دیا گیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو. روزے میں قرآن پاک دے دیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، بولنے پر کنٹرول ہو جائے گا. کھانے کے اوپر تبصرے، دعوتوں میں تبصرے، کھانا کھا رہے ہیں اور جناب والا غیبتیں ہو رہی ہیں. اور غیبت میں جو ہے جتنا مزہ ہے، کھانے میں جتنا مزہ ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ دکھتا نہیں، زبان کو چٹپٹا نہیں لگتا، لیکن فیلنگ کے اعتبار سے جتنا کسی مسلمان پر آپ تبصرہ کرو گے، ہنسو گے اس کے خلاف، اس کی کوئی خاص بات کے اوپر، جس میں جتنا مزہ اس میں ہے، نہ وہ پکوڑوں میں آتا نہ سموسوں میں آتا، اس میں ایک مزہ ہے.
مگر وہ زہریلا ہوتا ہے، اور جو جتنا نیک آدمی ہوگا اس کی غیبت میں اتنا زیادہ زہر بتایا گیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے کتاب میں دیکھا کہ اولیاء اللہ کے گوشت سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے گوشت سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے وضاحت لکھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی غیبت کرے گا، نیک لوگوں کی، علماء کی، حفاظ کی جب غیبت کی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس کا زہر یہاں تک جاتا ہے کہ آدمی کو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زہر جس ٹائپ کا ہے اثرات بھی اسی ٹائپ کے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیبت سے اور اپنے آپ کو بدگوئی سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ کسی کا اچھا ذکر مت کرو۔ ہم سمجھتے نا کہ بھئی ذکر کرنا ہے تو اچھا کرو، ویسے نہیں، اچھا ذکر مت کیا کرو، کیونکہ اچھا ذکر سے آہستہ آہستہ برے ذکر پہ جاتا ہے آدمی۔ فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، مگر ذرا ایک بات یہ بھی ہے، وہ مگر سے شروع ہو جاتا ہے۔ مگر کے لیے تو اس سے پہلے لمبا ایک جملہ چاہیے نا کوئی، وہ اچھا ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے۔ اور یہ لوگ نباز ہوتے ہیں، نفس شناس ہوتے ہیں امت کے نفس کے، کہ یہ نفس جو ہے نا کس راستے سے لے کے جاتا ہے۔ کوئی بھی شیطان اور نفس آدمی کو اگر کہے تو برے راستے پہ چل تو تھوڑی چلے گا، وہ تھوڑی دور تک اس کو سیدھے راستے پہ صحیح لائے گا، اچھے راستے پہ، پھر وہاں سے برے راستے پہ پھیر دے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی کا اچھا ذکر ہی بھی مت کرو کہ برے ذکر کی نوبت آئے، نہ خواص کی، نہ عوام کی، نہ رشتہ داروں کی۔ اپنے خاندان کے لوگوں پہ ذکر چل پڑا، عورتوں میں چلتا ہے، مردوں میں چلتا ہے۔ بھائی جان دو یار، رمضان کم از کم رمضان کی حد تک تو ذکر فکر سے کام لو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، پردے کے ذریعے سے ان سے نصیحتیں لیا کرتے تھے، تو دیوار کی آڑ میں کچھ لوگ بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے، اور وہ اتنے نیک متقی لوگ تھے کہ وہ دنیا کی برائی بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کان لگا کے سنا کیا ہو رہا ہے، تو دنیا کی مذمت کر رہے تھے آپس میں کہ یہ دنیا بڑی غدار ہے، بڑی بے وفا ہے، بہت دھوکہ دیتی ہے، یہ وہ ہے۔ انہوں نے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، بھاگ جائیں میری مجلس سے، ان کو یہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں۔ کہنے کہ حضرت محترمہ، ہم تو جو ہے برائی کر رہے تھے دنیا کی۔ کہنے لگے تم کو دوست کے ذکر سے فرصت کیسا ملی کہ تم دشمن کے تذکرے میں لگے؟ دوست کے ذکر کے لیے کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ ابھی دوست کا ذکر نہیں ہے کرنا، تم کو دوست کے ذکر سے فرصت کیسے مل گئی کہ تم کو دشمن کے ذکر کے اندر لگنے کا موقع ملا؟ اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے تبھی تو برائی کر رہے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی، جس چیز کی محبت نہیں ہوتی اس کا اچھائی سے نہیں برائی سے بھی آدمی ذکر نہیں کرتا۔ اب مچھر مکھی پہ کوئی تبصرہ کرتے بیٹھتا ہے کیا؟ جو معمولی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس پہ کوئی ڈسکس کیا کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتے کوئی بھی، ایسی چیز ہے۔ تمہارا ذکر کرنا دشمنی کے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس بڑی اہمیت ہے، اس کی نکلو یہاں سے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائیے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یا اللہ میرے دل کی بہار۔ اور قرآن پاک کو پڑھنا دیکھنا عبادت ہے، اور اس چکر میں مت جاؤ کہ سمجھنا چاہیے، وہ علماء کرام سے سمجھتے رہو، وہ جتنا سمجھائیں اتنا سمجھتے رہو، موقع مل جائے تو ان سے جا کے گزارش کر لو کہ بھائی تھوڑا سمجھا دو، بقیہ ہمیں تو پڑھنا ہی ہے۔ قرآن کے بارے میں اس کی جو خصوصیت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو دہرانا، اس کو اپنی زبان سے پڑھنا، جس کا نام تلاوت ہے، یہ مستقل اعمال دین میں سے ہے، سمجھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سمجھے تو اور اچھی بات ہے، سمجھ کے آدمی تلاوت کرتا ہے، تو نہیں سمجھے تو کوئی درجے میں فرق نہیں آتا۔ پڑھنا ہے اس کو اصل تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ تلاوت آیات، جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا، دنیا کی برکتیں اس میں، آخرت کی برکتیں رحمتیں اس میں، بغیر سمجھے کے پڑھنا خود ایک عمل ہے، وہ اللہ کے کلام کو ریپیٹ کرنا۔ جیسے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی پاکی ہی تو بیان کرتے ہیں نا۔ الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت جو ہے یہ خود عمل ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ایک عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے، سنے بھی اور کرے بھی، تو مشغولیت کلام پاک کی جو ہے یہ آدمی کے باتوں میں کنٹرول لانے کا باعث ہے،
تراویح پڑھنا یہ آدمی کے نیند میں کنٹرول کا باعث ہے، روزہ رکھنا یہ آدمی کے کھانے پینے میں کنٹرول کا باعث ہے، اعتکاف کرنا یہ لوگوں سے ملنے جلنے میں کنٹرول کا باعث ہے. اور اس طریقے سے جب آدمی اصل کنٹرولنگ سسٹم اس کا صحیح ہو جاتا ہے تو باعث توجہی پورے اعمال اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہر چیز سوچ سمجھ کے صحیح انداز میں ہوتی ہے. اور پھر عمل میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، ان عملوں کی نورانیت سے قرآن پاک پر عمل کرنے کی استعداد آتی ہے. اس لیے روزوں کو کیا فرمایا کہ یہ تقوی لائیں گے تمہارے اندر. برداشت چونکہ آئے گی، دین کے پر عمل کی بنیاد صبر ہے، اور صبر کی بنیاد کیا ہے؟ برداشت ہے. صبر میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا ہوتا ہے. دین پر عمل کی بنیاد صبر ہے. تو روزے کے ذریعے سے جذبات پر قابو پانا یہ آتا ہے، خواہشات پر قابو پانا یہ آتا ہے، صبر کرنا یہ آتا ہے، غمخواری ہمدردی یہ آتی ہے کہ بھئی ہاں بھوک ایسی ہوتی ہے، کیا گزر رہی ہوگی بھوکوں پر، پیاس ایسی ہوتی ہے، کیا گزر رہی ہوگی پیاسوں پر. ہمارے ایک ساتھی کا خط آیا تھا، چند سال پہلے جماعت میں گئے ہوئے تھے تو کہنے لگے یہاں پہ گرما کے روزے ہیں اور پانی کا یہ حال ہے کہ افطار میں روزے دار مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو مالدار لوگ پانی خرید کے لا کے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، جس کو روزے دار پیتے ہیں، گلاسوں میں نہیں دیتے، اتنا ہوتا ہی نہیں. ایک آدمی باٹل لے کے آیا پانی کا تو خرید کے لاتا ہے پیسے والا آدمی، اور وہ اس میں 4-5 روزے داروں کو افطار کراتا ہے ہاتھوں میں ڈال کے. لیکن ہم ہاتھوں میں پانی لے کے پی رہے ہیں یہاں پہ افطار میں. تو غمخواری پیدا ہوتی ہے کہ پیاسوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، بھوکوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، پریشان حالوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ غمخواری سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے. کیونکہ جب آدمی پر آتی ہے تکلیف پھر اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ تکلیف والے پر کیا گزر رہی ہوگی، تو ہمدردی کا جذبہ آتا ہے اور پھر آدمی اس کی تلافی کرتا ہے، اپنے پیسوں سے کرتا ہے، اپنی دیگر خدمات سے کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کرتا ہے. یہ رمضان المبارک بڑا عجیب مبارک اور برکتوں والا مہینہ امت مسلمہ کو دیا گیا ہے. اس لیے اس کی راتوں کی قدر، اس کے دن کی قدر، اس کے روزوں کو صحیح انداز میں رکھنا، سحری صحیح ہونا، افطار صحیح ہونا، حلال غذا سے ہونا اور ذکر فکر کے اہتمام کے ساتھ ہونا، غیبت اور بہتان اور تہمت اور چغلی اور جھوٹ اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہونا، لڑنے جھگڑنے سے اپنے کو بچاتے ہوئے ہونا. حضور نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی لڑنے کو آئے تو کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں. بھائی اس وقت میں روزے سے ہوں. خیر آج کل زمانے کا زمانہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ خود نہیں بولتا میں روزے سے ہوں، لوگ بول دیتے ہیں بھائی خاموش بیٹھ روزے سے، ورنہ دیکھ ابھی اچھل جائے گا تیرے اوپر. حضور کے فرمانے کا تو مطلب دوسرا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی الجھے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں، دوسرے کو بولنے کی نوبت نہ آئے کہ بھائی روزے سے ہے تم خاموش رہو ورنہ گڑبڑ کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے پر رمضان المبارک کی ہر اعتبار سے قدر کرنے کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے.